بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ سالہ ایک انٹرویو عمران خان کو بے نقاب کر گیا ہے۔ اتنے جھوٹ انہوں نے اپنے منہ سے اعتراف کر لی ہیں کہ وہ اپنی ہی باتوں میں الجھتے چلے گئے ہیں، اور جتنے جھوٹ میں نے ان کے پکڑے ہیں اپنے ہی اس انٹرویو کے اندر، وہ میں آپ کے سامنے اب رکھنے لگا ہوں۔ انٹرویو کیا جناب آفتاب اقبال صاحب نے، جو کہ ظاہر ہے ایک بڑی معروف شخصیت ہیں، ایک کامیڈین ہیں میرا خیال ہے، خود کو ادیب شاعر بھی کہتے ہیں۔ چلے کوئی بات نہیں، بندے نے خوش فہمی رہنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ زبان پر وہ کہتے ہیں ان کو بڑا بور حاصل ہے، ان کو عربی، فارسی، اردو، پتہ نہیں کیڑی کیڑی زبان ان کو آتی ہے۔ وہ بھی عمران خان کی طرح جو ہے نا، وہ اپنی ذات کے گرد گھومنے والی ایک ہستی ہیں، اور یہ ان کے مداح ہیں عمران خان کے۔ یہ بات بالکل مجھے ذاتی نالج ہے میرا کہ وہ ان کے مداح ہیں، اور آج کے نہیں ہیں۔ وہ جب سے ان کو حکم ہوا تھا نا، حکم جدھروں ہویا سی پاجی، ٹھیک ہے، فیض بڑا لبا نا بھاؤ جی۔ اس دور میں ایک ٹی وی چینل کے مالک بن گئے تھے سر، یہ اتنا فیض ملا، اور اس ٹی وی چینل کے جو انویسٹر تھے آج تک سامنے نہیں آ سکے۔ ان انویسٹرز نے پھر شکایت کی کہ آڈٹ کرایا جائے۔ وہ آڈٹ کرایا گیا تو کو 80-85 کروڑ روپے کا رولا نکلیا سر، ٹھیک ہے۔ بہت ساری کہانیاں، بہت ساری داستانیں ہیں۔ چلے میں اس بات کو ایک سائڈ پہ کرتے ہوئے یہ کہنے لگا ہوں کہ آفتاب اقبال صاحب نے ایک انٹرویو جو کیا ہے، اس میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے جھوٹ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ دیکھیں جی، ایک بات تو جو ہے وہ انہوں نے کہا، ایک جھوٹ نمبر 1 پہلے سن لیں، کتوں شروع کریے۔ میرا خیال ہے کہ پہلے جو جس طرح میں نے ترتیب رکھی ہے اسی طرح سے سن لیں، چوندی گل وچ کتے آ جائے گی، وہ آپ اس کو سمجھ لیجئے گا۔ جھوٹ میں آپ کے سامنے عمران خان کے رکھنے لگا ہوں۔ جھوٹ نمبر 1 ذرا آپ سن لیں۔ کہتے ہیں جی کہ میں آج تک اپنی پارٹی کے اندر شفاف الیکشن نہیں کرا سکا۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ چند روز پہلے پارٹی کے الیکشنز کے حوالے سے انہوں نے اپنا جو ہے نا وہاں پہ الیکشن کمیشن میں جمع کروایا۔ ساری پارٹیز نے کروانا ہوتا ہے، انہوں نے بھی کروایا، الیکشن کروا کے وہ جمع کروانا ہوتا ہے۔ اس میں یہ ان اپوز چیئرمین بن گئے ہیں، خود مان رہے ہیں کہ میں شفاف الیکشن نہیں کرا سکا، ٹھیک ہے، آج تک شفاف الیکشن نہیں کرا سکا۔ 2013 کی الیکشن سے پہلے انہوں نے ایک الیکشن کروایا تھا سر، انٹرا پارٹی الیکشن جو ہوتا ہے۔ اس الیکشن کے اندر جسٹس وجی الدین صاحب کو انہوں نے چیف الیکشن کمشنر مقرر کیا تھا، اور جسٹس وجی الدین نے پھر اعتراض کیا کہ عمران خان بذات خود جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ فلانا جیت جائے تو فلانا ہر جائے، ٹھیک ہے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود الیکشن شفاف اپنی پارٹی میں نہیں کرا سکے، جس پر جسٹس وجی الدین صاحب جو ہیں وہ ان کی پارٹی کے اندر تھے، اور ان کو پھر نوٹس دے کے نکال دیا۔ انہوں نے پائن اڑانے الیکشن کمشنر نہیں کٹتا اپنا، ٹھیک ہے۔ یہ کہتے جی میں نہیں کرا سکا، اعتراف کر رہے ہیں کہ میں نہیں کرا سکا، لیکن ملک میں بالکل ٹھیک کر دیں گا۔ یعنی وہ پارٹی جس کو انہوں نے خود بنایا، اس میں وہ الیکشن نہیں صاف کرا سکے، لیکن ملک کے اندر الیکشن شفاف کرانا چاہتے ہیں، ملک کے اندر وہ قانون چاہتے ہیں، انصاف چاہتے ہیں۔ وہ پائے جیڑی پنیری تسی آپ لائیے، جس باغیچے کے آپ خود مالک ہیں، وہاں پر آپ جو ہے وہ ٹھیک نہیں کر پا رہے، ٹھیک ہے، تو پھر پورے ملک نو کیویں کر لو گے، کیونکہ آپ ملک کے مامے تو باہر نہیں لگتے نا، ٹھیک ہے۔ یہ عمران خان صاحب کا ایک جھوٹ جو خود ان کے منہ سے ایکسپوز ہوا ہے۔ دیکھیں یہ رضوان رضی صاحب کیا کرتے ہیں، رضی دادا صاحب، کہ یہ جب تک ساری چیزوں کا اعتراف خود نہیں کر لیں گے تب تک پتہ نہیں پھر ان کو کیا نہیں ہوگا۔ اگلی گل میں نہیں کہتا، کیونکہ وہ جذباتی ہو کے وہ بات کرتے ہیں، میں وہ بات نہیں کر سکتا۔ ویسے وہ رائٹ فلی جذباتی ہوتے ہیں، میں ذرا کٹ جذباتی ہیں یار، یوں کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر جناب دوسرا جھوٹ نمبر 2 سنیں سر۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب روس کے دورے سے روکا گیا۔ کن نے روکیا بھائی؟ میں آپ سے عرض کروں کہ انہوں نے 22-23 فروری کو روس کا دورہ کیا تھا، اور ان کو جو خط آیا انہی کے مطابق وہ 7 مارچ کو آیا، جس کو آپ خط کہہ لیں، چٹھی کہہ لیں، اطلاع کہہ لیں کہ جناب امریکہ مداخلت کرنے لگا جائے، امریکہ سازش کرنے لگا جائے۔ وہ جو اس وقت وہاں پر ہمارے سفیر تھے، انہوں نے جو اطلاع پہنچائی تھی یہاں پر کہ جناب وہ امریکہ بڑا ناراض ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہ ہوئی تو پاکستان کے ساتھ تعلقات ہمارے خراب ہی رہیں گے، ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ یہ بات انہوں نے کہی، مطلب کل ملا کے ٹوٹل بات اتنی ہے۔ پھر اس کو مداخلت، پھر سازش، پھر پتہ نہیں امپورٹڈ حکومت، پھر گلاں کتوں نہیں کتنے عمران خان نکل کے لے گیا۔ دورہ کیا سر 22-23 فروری کو، اس سے پہلے کوئی خط نہیں آیا ہوا کہ دورے سے روکا کسی نے، ٹھیک ہے، کسی نے نہیں روکا۔ یہ کہتے ہیں جی مجھے روس کے دورے سے روکا گیا۔ کس نے روکا پائے نا؟ آپ تو دورہ کر رہے تھے، کسی نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ دورہ نہ کرے۔
کسی نے نہیں کہا. حالانکہ میں بذات خود کہتا رہا ہوں کہ خان صاحب روس کا دورہ نہ کریں, حالات اچھے نہیں ہیں, آپ پاکستان کو نئی مشکل میں ڈال دیں گے. عقل مندی کی بات ہی یہ تھی. پھر انہوں نے اعتراف کر لیا کہ جناب ہاں میں نہیں سمجھتا تھا کہ جنگ ہوگی, میرا نہیں خیال تھا. ایڈا تو بھولا, ایڈا تو معصوم, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اس لیے انہی دنوں کا جب یہ جا رہے تھے یہاں سے تو میں نے ایک ولاگ کیا تھا اور میں نے سورسز سے یہ بات بتائی تھی کہ عمران خان صاحب روس کا دورہ صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے کر رہے ہیں, اس لیے کہ اب طریقے عدم اعتماد آ رہی ہے اور یہ اس میں بری طرح سے یہ ناکام ہو جائیں گے. عمران خان صاحب طریقے عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی اور یہ پھر امریکہ کے خلاف بیانیہ بنا کر چلیں گے اور اپنی سیاست چمکائیں گے. یہ پاکستان کو ایک نئی مشکل میں ڈالنے کی طرف جا رہے ہیں. یہ اس وقت میں نے کہا تھا کہ خان صاحب نہ جاؤ, خان صاحب روس نہ جاؤ, لیکن خان صاحب گئے. ہوں میری گل تو خان صاحب نے نہیں سنی, اور میں تو امریکی بھی نہیں ہوں, میں تو کدی امریکہ گیا ہی نہیں, میں تو کدی امریکہ کا ویزا اپلائی نہیں کیتا, ٹھیک ہے. تو لہٰذا میرے پہ تو یہ آپ الزام نہیں لگا سکتے. تو ان کو کس نے روکا تھا؟ کسی نے نہیں روکا سر ان کو. یہ ایک مسلسل جھوٹ کی بنیاد پر انہوں نے پوری کی پوری سیاسی اپنی جماعت کھڑی کی ہوئی ہے, جھاکا کرایا لوگوں نو, رنگ بازی کی. یہ باہر میں اگلے جھوٹ کی طرف آتا ہوں. جھوٹ نمبر جناب 3, اور یہ اسی جھوٹ کا حصہ ہے, 2 نمبر جھوٹ کا ایک حصہ ہے, ٹھیک ہے. وہ یہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں پہلے سے کہہ رہا تھا کہ سردیاں بڑی جو ہے نا وہ ہیں اہم ہے ہمارے لیے. میں کیوں کہہ رہا تھا؟ کیونکہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ سازش ہو رہی ہے. اب سردیاں جناب اہم والا بیان جو ہے ان کا, وہ سر آ رہا ہے جولائی, اگست, ستمبر, اس دور میں آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اور جو سازش کا بیانیہ یہ بتا رہے ہیں وہ 7 مارچ کو آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب یہ جو ان کو پہلے پتہ چل گیا تھا کہ جناب یہ طریقے عدم اعتماد آ رہی ہے. وہ آپ یاد کریں اس بات کو, ذرا سوچیں, آپ کو یاد آئے گا. میں آپ کو بلکہ چند دن پہلے ہی میں نے یہ بات بتائی ہے کہ جناب شیخ رشید صاحب جو ہیں انہوں نے ایک نیوز چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں آئی بی نے 4 مہینے پہلے بتا دیا تھا کہ جناب آپ جا رہے ہیں بھائی, تہاڈی کہانی ختم ہے. اور میں نے عمران خان سے کہا تو انہوں نے کہا ہاں میرے پاس رپورٹ ہے, مجھے پتہ چل گیا کہ آئی بی یہ کہہ رہی ہے, ٹھیک ہے, تو بڑا کام کردا جا, کوئی گل نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تو امریکہ انوالو نہیں تھا. 7 مارچ کو خط آ رہا ہے, خان صاحب تو یہ کہتے رہے. تو یہ بھی خان صاحب کے جھوٹ جو ہے نا ان کے منہ سے اعتراف کر رہے ہیں, یعنی ان کے جھوٹ جو انہوں نے قوم کے ساتھ بولے ہیں وہ اس میں ایکسپوز ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایک سالہ انٹرویو جو ہے نا عمران خان کو بے نقاب کر گیا ہے. ابھی میں آپ کے سامنے ایک جھوٹ نمبر 4 جو ہے نا وہ رکھنے لگا. وہ کہتے ہیں کہ جناب میں مردم شناس نہیں ہوں. میری والدہ کہا کرتی تھی کہ اس کا میں کیا کروں, لڑکے کا اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو میں کہتا تھا کیا ہے, مطلب میرا کیا جاتا ہے, میں نے کرکٹ کھیلنی ہے, میرا کیا جاتا ہے, کوئی میرے سے جھوٹ بولتا ہے, کوئی میرے سے فراڈ کرتا ہے تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے. اس طرح کی انہوں نے ایک بات کی. لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں, میں اب بتاؤں کہ میں نے یہ سیکھا ہے 3.5 سال کے اندر کہ وہ میری ذات تک کی بات تھی, اس سے ملک کو نقصان ہوتا ہے جب آپ اس سیٹ پہ آتے ہیں. تو پھر لہٰذا میں نے جو ہے نا اب اس کا ایک طریقہ کار ذہن میں بنا لیا مردم شناسی کا. بھائن بڑی گل ہے, 70 سال دی عمر بھائن مردم شناسی آئے گی. یہ دیکھیں یہ جھوٹ کیسے ہے, یہ میں آپ کو بتا لوں گا یہ جھوٹ کیسے. یہ جھوٹ ایسے ہے کہ جناب یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے 200 بندوں کی ٹیم تیار کر لی ہے, مجھے پتہ ہے کس کو کس جگہ پہ کھلانا ہے, میں کپتان جانتا ہے, یہ وسیم اکرم پلس وہ ڈیلیور کرے گا جو کوئی نہیں کرے گا, میں نے دیکھ لیا یہ بندے میں کیا ہے, کسی کو نظر نہیں آ رہا. اس طرح کے 500 بیانات ان کے آپ کو ذرا دماغ پہ زور دیں. یوتھیاں نے بھی ایسے زور دینا چاہیے دماغ ہی, پر گل ہے کہ دماغ ہی انہوں کا زور ہے نہ ہی دو, تسی نہ ہی دینا یوتھیو. تو آپ جو مطلب یوتھیے نہیں ہیں ان کو سارا کچھ یاد آ جائے گا, عام آدمی کو بھی, کہ عمران خان صاحب کس طرح سے کہا کرتے. میں نے شناخت کر لی, مجھے پتہ چل گیا, میں یہ کہہ رہا ہوں. یہ ساری باتیں عمران خان کا کرتے تھے اور اب کہتے ہیں کہ میں مردم شناس نہیں ہوں. اور وہ جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے مزاحیہ پروگرام شروع کیا تھا ٹی وی جرنلزم میں, یعنی ٹی وی جرنلزم تو نہیں ہے, ٹی وی تو ایک شوبز کا میرا خیال ہے بن کے رہ گیا پاکستان کے اندر. اور ایک شوبز کا بھی سیگمنٹ ہوتا ہے نا سر, ٹی ویاں نے ظاہر چلنا ہے, ریٹنگ لینی ہے. اسٹیج ڈرامے کا انہوں نے ستیہ ناش کیا, وہاں سے سارے اٹھا کے جتنے تھے اچھے اداکار ان کو اٹھا کے بہت ہیوی پیکیجز کے اوپر جو ہے ٹی وی چینلز نے ہائر کیا, اور اسٹیج ویلا ہو گیا پائن سارا کا سارا. وہ ویران پہ ہوتا ہے, اتنے ٹکٹ ہی کوئی لینے والا کوئی نہیں ہوتا. پھر وہاں پر لچر پن آ گیا, وہاں
پر اب جو چیز آ گئی ہے وہ مطلب میں کیا کہوں، بےہودگی آ گئی اصل میں اب وہاں پر، کیونکہ وہاں پر جو اچھے اداکار تھے وہ سارے اٹھا کر یہ جو آفتاب اقبال صاحب ہیں نا، ان کا یہ آئیڈیا تھا، سارے ٹی وی چینل اس کے پیچھے لگے اور وہ چلتے 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 اب سارے کے سارے جو اچھے فنکار تھے، ہمارے اچھے اداکار تھے، وہ صرف جگت بازی تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں، صرف وہاں تک رہ گئے ہیں، ورنہ اب اداکاری والا کام پائے نا انہوں نے مکایا اس طریقے سے۔ باہر وہ ان کی بڑی تعریف کر رہے تھے، وہ کہتے جناب آپ مردم شناس نہیں ہیں، بڑے معصوم دس رہے سن نا، بڑے معصوم دس رہے، تین بیاہ کیتے پائی نے، یہ ان کی بات کر رہا ہوں عمران خان صاحب کی، تو بڑے معصوم نے سر ابھی، ٹھیک ہے، اور وہ ساری دنیا نو ٹھگی لا گئے تے اپنا ذاتی کاروبار، یعنی یہ جو شوکت خانم ہاسپٹل، ٹھیک ہے، شوکت خانم لیبارٹریز، یہ النمل یونیورسٹی، القادر یونیورسٹی، یعنی اتنا معصوم آدمی، اتنا غیر مردم شناس آدمی کہ 450 کنال اراضی ملک ریاض سے لے گیا، جنہیں سارے پاکستان نو جڑا نا اگے لایا اور پتہ نہیں کتنے کتنے قبضے کر کے کلونیاں بنا کے انہیں بیچتی ہیں، ان سے بھی 450 کنال اراضی لے گئے۔ القادر یونیورسٹی اسی کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، النمل یونیورسٹی بنا لی، قائم کر لی سر، اور ان کا پورے کا پورا آپ بورڈ آف ڈائریکٹر جو 3 ادارے میں نے بتائے ہیں وہ اٹھا کے دیکھ لیں، سارے خاندان کے افراد ہیں، 1-2 پروفیشنل کو لوگ رکھے، باقی سارے خاندان کو بھرتی کیتا ہے انہوں نے۔ انہوں تو سرکاری ہاسپٹل جو ہیں وہاں پر پائے نا اپنے کزن بھرتی کر لے، وہ برکی صاحب ہیں، جا کے کبھی آپ دیکھیں کے پی کے کیا حالات ہیں وہاں پر، انہوں نے کیا حال کر دیا۔ ابھی کل ہی ایک وہ ہیں ہمارے دوست صحافی، وہ کر کے آئے ہیں وہاں سے سارا سروے وغیرہ نوشہرہ کا، تو وہ بتاتے ہیں، بہرحال وہ انٹرویو جب جو بھی انہوں نے سٹوری کی ہے وہ جب آئے گی سما ٹی وی کے اوپر تو آپ ضرور دیکھیے گا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایڈا معصوم، ٹھیک ہے، وہ پنجابی کہتے ہیں ایڈی تو معصوم، تو یہ بھائی صاحب جو ہے نا اتنے معصوم آدمی، فرض کرتے ہیں عمران خان واقعی مردم شناس نہیں، فرض کر لیتے ہیں 1 منٹ کے لیے، مان لو یار، پھر کیا ہے، مان لیتے ہیں، تو پائن ایڈا معصوم آدمی پرائم منسٹر بنایا جا سکتا ہے؟ اتنی چلاک دنیا کے اندر ہمارے ایک طرف جناب افغانستان میں طالبان بیٹھے ہیں، ایک طرف جناب ایران بیٹھا ہے، ایک طرف چین بیٹھا ہے، ایک طرف بھارت بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، اور جو امریکہ ہے وہ بقول عمران خان کے مسلسل سازشیں کر رہا ہے پاکستان کے خلاف، ٹھیک ہے، تو بھائی نا یہ ایڈا معصوم آدمی بنا دیتے، پھر لوڑ ہی کوئی نا اس معصوم آدمی نو بھائی نا گھر باؤ، یہ اتنے بیٹھ کے جڑیاں ٹاکیاں لائیاں ہیں نا کسی انہوں دے اپنے روحانیت پسند شخصیت نے، وہ جناب وہاں پہ ٹاکیاں گنے کہ اے کالی اینیاں رہ گئی ہیں تے جڑیاں سندوری رنگ دیاں وہ اینیاں رہ گئی ہیں تے ایتھے لال لگنی چاہیے، یہ بھائی صاحب پھر اے کرن، یہ اتنے اگے ہوئے درخت گرن بنی گالا دے وچ، ان کو وزیر اعظم تو نہیں بنانا چاہیے پھر میرا خیال ہے۔ خیر اب میں آتا ہوں ان کے 5 نمبر آئٹم جو میں نے آپ کو کہا ہے، ٹھیک ہے، جھوٹ نمبر 5، کہتے ہیں جناب میں جو ہے نا وہ سر تکبر اللہ کو کہتے ہیں پسند نہیں، یہ بات بالکل درست ہے، ویسے اللہ کو تکبر بالکل پسند نہیں، تو جب آپ میں کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کہتے ہیں، مثلا وہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ جی میں نے یہ کام کیا، تو پھر اس کا مطلب آپ نے اللہ کا جو رائٹ تھا اس کو تو آپ نے اگنور کر دیا نا، یہ وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں اپنے انٹرویو کے اندر۔ آپ پورا انٹرویو سن لیں سر، ان کی پوری سیاست تو خیر انہیں انٹرویو دیتے ہونے خان صاحب نے ہزارہ، یا ان کی تقاریر ہوں گی ہزارہ ہوں، تو وہ تو ساری نہیں سنی جا سکتی، اسی انٹرویو کو سن لیں۔ یہ انٹرویو سر میں سے شروع ہوتا ہے، میں پہ ختم ہوتا ہے، اور میں کے خلاف ہی یہ بول رہے ہیں بھائی جان، یہ اس طرح سے ایکسپوز کر رہے ہیں اپنے آپ کو، یہ بتا رہے ہیں اے دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا انسان دی مت ماردا ہے، انہیں کو تھلے آ کے چپیڑا نہیں مارنی ہوندیاں، ٹھیک ہے، انہیں مت ہی مارنی ہوندی، یہ مت وج گئی بھائی صاحب دی، یہ اپنے منہ ہر شے آپ جڑا نا اگلتے چلے جا رہے ہیں کہ جو کام یہ کر رہے ہیں اس کی مخالفت بھی ساتھ ساتھ کریں۔ ان کی پوری زندگی سر میں سے شروع ہوتی ہے، میں پہ ختم ہو جاتی ہے، اور آفتاب اقبال صاحب نے یہ بات کی بھی ہے کہ آپ میں آئی پروٹین بہت زیادہ ہے۔ اب آئی پروٹین ظاہر ہے یہ انہوں نے ظاہر ہے وہ ایک مزاحیہ سٹیج اداکار ہیں جو ٹی وی کے اوپر لگتے ہیں، تو انہوں نے ایک بریک سی بات کی تھی، عمران خان وہ گل سمجھ نہیں آئی، تو پھر انہوں نے کلیئر کیا کہ جی آپ میں بہت کرتے ہیں، تو آپ انہوں نے کہا جی نہیں میں تو دیکھیں میں تو کرتے نہیں میں یہ بات یعنی میں کے لفظ کے ساتھ انہوں نے کی، بہرحال یہ بھی وہ ایکسپوز ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جناب آ جائیں، کہتے جی میں نے عدلیہ میں کبھی مداخلت نہیں کی، یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس پوائنٹ ہے مودی سرکار نے بھیجیا سی، یہ نواز شریف نے فائل کیا تھا، یہ سندھ گورنمنٹ نے فائل کیا تھا، یہ مریم لے کے گئی تھی درخواست جناب،
کون گیا تھا؟ کیا آپ کے صدر پاکستان جو عارف علوی صاحب دندان صاحب ہیں انہوں نے سائن کر کے ریفرنس نہیں بھیجا تھا؟ کیا وہاں پر آپ کے اٹارنی جنرل جتنے بھی رہے وہ وہاں پر جا کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کی ججی ختم کرانے کے چکر میں نہیں رہے؟ کیا آپ کے خلاف وہ ایف آئی اے کے بشیر میمن صاحب جو ایف آئی اے کے سربراہ تھے ان کا بیان آن ریکارڈ نہیں ہے کہ آپ نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو گرفتار کر لو؟ کیا یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر نہیں ہیں سر؟ ان کے خلاف کارروائی کرو۔ کہتے جی میں نے کبھی مداخلت نہیں کی۔ اب پائے نے مداخلت کیسے شاید نہ رکھے اندازے ایکسپلین کریں۔ ان کو تو مداخلت اور سازش کا فرق نہیں سمجھ آتا، اور وہ یہ باقاعدہ سازش کی انہوں نے آزاد عدلیہ کے خلاف، اور پوری جوڈیشری میں پتہ نہیں کتنے مہینے تک وہ کیس چلا سر، اور فائنلی ریفرنس اٹھا کے منہ پہ مارا عدلیہ نے پکڑ کے، اور ابھی کہتے جی میں تو سازش کوئی نہیں کی تھی، نہ میں نے کوئی عدلیہ میں مداخلت کی۔ پتہ نہیں کس شاید نہ رکھے ہے انہوں نے۔ بہرحال اس کے بعد آ جائیں جناب، وہ اخیرلی جو 7واں نمبر میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جناب جنرل فیض حمید صاحب، ظاہر ہے عمران خان کا نام آئے گا تو جنرل فیض حمید کا نام ضرور آئے گا۔ وہ نتھی ہے سر، اس لیے نتھی ہے کہ لوگوں کے اندر یہ پرسیپشن ہے، ثبوت تو ظاہر ہے کبھی بھی نہیں ہوتا، ثبوت کم از کم جو آئی وٹنس ہوگا وہ بھی جرت کبھی نہیں کرے گا۔ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں ان کا عمران خان کے ساتھ ایک بڑا اٹوٹ قسم کا رشتہ ہے۔ اسی قسم کا سوال آفتاب اقبال صاحب نے بھی کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ لوگوں کو تاثر ہے کہ آپ جنرل فیض کے ساتھ آپ کا بڑا ایک قریبی تعلق بن گیا، تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب میں تو مطلب دیکھیے آئی اے سی چیف جو ہوتا ہے اس کا پرائم منسٹر کے ساتھ براہ راست انٹریکشن ہوتا ہے، تو میں تو فیض یا باجوہ صاحب کے علاوہ کسی کو جانتا ہی نہیں تھا، فوج کے اندر مجھے اور کسی جرنیل کا پتہ ہی نہیں۔ اور یہ بڑی بیوقوفی والی بات ہے کہ جناب یہ کسی کو آپ چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیں گے تو اس کے بعد وہ آپ کا رہے گا، اس طرح کی بات انہوں نے کی۔ یہ بات ایسے کسی حد تک درست ہے کہ یہ جنہوں نے بھی جنرل چیف آف آرمی اسٹاف بنائے بھٹو صاحب سے لے کر نواز شریف صاحب تک، انہوں سارے نے بھگتے بھی وہی پائیں پھر، ٹھیک ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ریکارڈ پر ہے۔ یعنی ضیاء کو بنایا 5ویں نمبر سے اٹھا کے بھٹو صاحب نے، نتیجہ کیا نکلا؟ انہیں جناب بھٹو صاحب نے چونکہ پرائم منسٹر ہاؤس سے پہلے ایک ریسٹ ہاؤس میں پہنچایا، اس کے بعد جناب پھانسی کی کال کوٹری پہ، اور اس کے بعد تختہ دار پر، اور پورا ملک برباد کر کے جس شخص نے رکھ دیا، پاکستان کی جڑوں میں تیزاب ڈال دیا پکڑے، اس کا نام ہے جنرل ضیاء الحق۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، نسلیں جو ہے نا اس کے ڈالے ہوئے گند کو صاف کرنے میں لگیں گی۔ ابھی تو گند جو ڈالا گیا اس کو صاف کرنے کی طرف لوگ آئے ہی نہیں، ابھی تو گند پھیل رہا ہے، ابھی تو اس کو روکنے کی طرف آنا چاہیے۔ اگر ویسے نیشنل ایکشن پلان جو بنا تھا اس پر مکمل عمل درآمد ہو جائے نا شروع، تو وہ بالکل سٹرکٹ رہے، پوری دی پوری جو ہرارکی ہے، اسٹیٹ مشینری ہو یا سول ایڈمنسٹریشن ہو یا سول گورنمنٹ ہو، پوری کی پوری یہ سارے ایک یعنی بالکل ایک یکجان ہو کے کام کریں اس کے اوپر، تو پھر اس کے اوپر روک لگنی شروع ہوگی۔ وہ تیزاب جو گرایا ہوا ہے جڑوں میں، اس کے اثرات پہلے رکیں گے، پھر کم ہونے شروع ہوں گے، تو کوئی 10 20 30 سال لگن گے سر۔ جنرل ضیاء نے اتنا گاندے ڈالا ہوا ہے پاکستان کے اندر۔ پر چلیں بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ وہ کہتے ہیں جناب میں تو بالکل نہیں، میں تو جنرل جو فیض صاحب ہیں ان کو اس لیے چاہتا تھا، جنرل فیض صاحب کو، کہ یار وہ آ رہی تھی سردیاں آ رہی تھی، اور میں کہتا تھا کہ بڑی خطرناک ہوں گی۔ وہ تو شکر ہے امریکہ جناب نس گیا ڈر کے، یہ دیکھیں کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ اور سر 2 سال پہلے سے وہ کہہ رہے تھے امریکی کے پائن اسی جا رہے ہیں، اسی ایس تاریخ نو نکل جانا ہے، اسی ایس تاریخ نو جا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے ڈر کے نس گیا، انہوں نے لڑائی نہیں کی باہر۔ وہ کہتے ہیں وہاں پہ پھر بڑا ایک انتشار پھیلنا تھا، چونکہ فیض حمید صاحب جو ہیں وہ سارے معاملے کو دیکھ رہے تھے، تو پھر میں نے کہا کہ یار چلے یہ رہیں گے تو کوئی بات نہیں۔ میں نے تو یہ کہا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب آپ اپنا کوئی بندہ نامینیٹ کر دیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں تو کسی کو جانتے نہیں تھا۔ اب یہ وہ جھوٹ ہے جو یہ بول رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا یہ بھائی صاحب جو ہیں ان کے پاس سمری لے کے گئے جنرل باجوہ صاحب، انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر ایک نواں رولا پاتا
ان کے یوٹیوبرز، ان کے جو اینکرز، ان کے جو انہوں نے بٹھائے ہوئے ان کے صحافی، جو ان کو یہ صحافی کہتے ہیں، یہ انہوں نے جناب ان کے ذریعے باقاعدہ طور پہ پروپیگیٹ کروانا شروع کر دیا، اور کہ جناب آئی ایس آئی چیف لگانا تو حق ہوتا ہے، پرائم منسٹر کا حق ہوتا ہے سر، لیکن سمری آتی ہے، بڑا رولا پڑا تھا، یہیں سے لڑائی شروع ہوئی تھی نا، یاد کرے تو یار جیڑا نا دیتا سی جو اب آئی ایس آئی چیف ہیں ندیم صاحب، جنرل فیض صاحب نے دیا تھا اور جنرل باجوہ صاحب نے دیا تھا، تو سر پھر لایا کیوں نہیں سپاہی نا؟ آپ نے اس پر اڑی کیوں کی؟ پھر جس لئے باقاعدہ طور پہ مطلب سارے پاسے وہ بوئے بند ہو گئے، نہ سمندر راہ کوئی نہیں رہا، پھر سرنڈر کر کے انہی کو لگایا، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ اتنے ہی بھولے سو تو یہ گل ہور طریقے نہ بھی ہو سکتی سی۔ آپ نے چلاکی کی تھی خان صاحب، تسی لوگاں نو سارے نو یوتھیا سمجھے آیا ہے۔ لوگ بیوقوف نہیں ہوتے، سارے ہوتے ہیں، بہت سارے ہوتے ہوں گے، پر یہ جو لوگ اس سٹیج پر پہنچتے ہیں نا، یعنی آرمی چیف بنتے ہیں، آئی ایس آئی چیف بنتے ہیں، جنہوں نے ریاست کو رن کرنا ہوتا ہے، یہ جو چیف جسٹس بنتے ہیں، یہ جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں، یعنی یہ جو باقاعدہ پولیٹیشنز ہوتے ہیں، جیسے آصف زرداری صاحب ہیں، میاں نواز شریف صاحب ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سر آپ ایک دن میں پرائم منسٹر بن جائیں، بے شک بن جائیں، کوئی بات نہیں، لیکن نواز شریف جیسا ایکسپیرینس آپ کو نہیں ہوگا، اس جیسا تدبر نہیں آئے گا، آصف زرداری صاحب جیسی ذہانت آپ میں نہیں آ سکتی، معاملہ فہمی نہیں آ سکتی۔ پائن 12 سال جیل کٹی زرداری نے، میاں نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم رہے، تینوں بار نکالے گئے، جیل بھی کاٹی، قلعہ بھی کاٹا، جلا وطنی بھی کاٹی، خاندان سمیت اندر رہے سر۔ اس زندگی کے لیسنز ہوتے ہیں، تے خان صاحب تسی دے پائے نے ذرا 2 یا 3 دن لے جیل گئے سو، اور اس کے بعد کہتے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ مجھے انہوں نے ڈر کے چھوڑ دیا۔ اڈا تو بھائی نیلسن منڈیلا تینوں ڈر کے چھڑتا۔ یہ سر وہ جھوٹ ہے جو میں آپ کے سامنے ان کے رکھنا چاہتا تھا۔ انٹرویو میں نے 44 منٹس کا انٹرویو ہے سر، بڑے حوصلے کے ساتھ سنا ہے، کیونکہ عمران خان کو سننا نا بڑے حوصلے کا کام ہے۔ عقل جو ہے نا وہ مطلب میں نے تو ویسے ہی پرابلم شروع ہو جاتی ہے اس کو سن کے۔ میں سر ان کو بڑا کور بھی کیا ہے، یہ تب بھی اتنی بونگیاں مارے کرتے تھے، اب تو خیر یہ اور طرح کی لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو سر میں نہیں بننا چاہتا، لیکن باہر صحافی ہوں، میرا کام ہے، میں نے ان کو سنا ہے سر۔ 44 منٹ سر یہ میں نے قربانی دی اپنی زندگی کی ان کو سننے کے بعد۔ اور یہ اب ایک آخری بات جو میں کہنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ آفتاب اقبال صاحب جمہوریت کھیل رہے تھے، اور مثال جو وہ دے رہے تھے انہوں نے اکبر اعظم کی مثال دی تھی، یعنی عمران خان کو وسیم اکرم پلس یعنی عثمان بزدار کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی، اس پہ انہوں نے مثال جو تھی وہ اکبر اعظم کی مثال دی سر۔ اب اکبر اعظم پائے نا کیڑی جمہوریت نال آیا سی، یعنی ان کو بھی اندازہ لگائیں، ان کو بھٹو یاد نہیں آیا، ان کو نہرو یاد نہیں آیا، ان کو برطانیہ کا کوئی وزیر اعظم یاد نہیں آیا، ان کو جناب وہ امریکہ کا کوئی صدر یاد نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ ان کو یاد آیا تو اکبر اعظم۔ جو میں کہتا ہوں کہ یہ اپنے آپ کو عمران خان، قبلائی خان یا اکبر اعظم سمجھتے ہیں، وہ آگے سے انٹرویو سر لینے والا بھی ویسی ذہن کا آدمی تھا، یعنی جہو جے گان والے اوہو جے بجان والے۔ اس سارے انٹرویو کے اوپر میرا یہی کمنٹ ہے، یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی جو میرے خیال میں میں سمجھتا تھا کہ ان کو پن پوائنٹ کرنا ضروری ہے۔ اب آپ پر ہے کہ آپ اس کو جس طرح بھی لیتے ہیں، اور جو بھی آپ کا خیال ہوگا اس بارے میں وہ کمنٹ ضرور کر دیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔